کے اندر انتخابات کی جب بھی ہو لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر ضرور ہوتا ہے. بہت ساری سیاسی جماعتوں کو شکایت رہی، پھر کبھی وہ شکایت سامنے آتی ہے، کبھی وہ لگتا ہے کہ تھوڑی سی دور ہو رہی ہے، لیکن بہرحال لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کیے بغیر انتخابات کی بات کرنا شاید ہمیں اگلے آنے والے چند ہفتوں میں بھی ممکن نظر نہیں آئے گا. ہوا یوں کہ الیکشن کمیشن نے ہدایات جاری کی ہیں حکومتوں کو کہ ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ جاری کی جائے. ایک سیاسی جماعت عالم تحریک انصاف نے اپنے اعتراضات الیکشن کمیشن کو بھیجے اور ان کی روشنی کے اندر الیکشن کمیشن نے خط لکھا نگران حکومت کو، اور جس کے نتیجے میں پنجاب حکومت نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ کسی کو کسی قسم کی جانبداری نہ دکھائی جائے اور یہ یقینی بنایا جائے کہ ہر سیاسی جماعت کو ایک لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. تو امبر، بات آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا اثر ہوگا الیکشن کمیشن کی ان ہدایات پر، اور وہ کیا ایریاز ہوں گے جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور جن کو دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں الیکشن کمیشن کی ہدایت پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اب جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے عامر صاحب، اس میں ظاہر ہے کئی چیزیں موجود ہیں. اس میں خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ دو جماعتیں ہیں جنہوں نے خاص طور پر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بہت شکایات کی ہیں، اور وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کہ اور اس میں بالکل کچھ حد تک سچائی بھی ہے کہ ان کے ریلیز، کنونشنز وہ مکمل طور پر ان کو یا تو کبھی اجازت نہیں دی جاتی یا کبھی کبھی ریڈز بھی ہو جاتے ہیں پولیس کی طرف سے. لیکن تو ایک یہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے میں کہوں گی کہ شاید ان کو ایک شکایت یہ تھی کہ کچھ ڈیولپمنٹ فنڈز تھے جو پنجاب میں مثال کے طور پر استعمال ہو رہے تھے، لیکن سندھ میں جو انہوں نے کچھ پروجیکٹ شروع کیے تھے وہ ریلیز نہیں ہو رہے تھے، تو کچھ ایسی ان کی شکایات تھیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ، اسٹرانگ، خود مختار اس کی بات سنی جائے، لیکن جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بات نہیں سنی جاتی، حالانکہ الیکشن کمیشن کا ایگزیکٹو کے اوپر اتھارٹی ہے. اگر آپ قانون دیکھیں، بہت امپاورڈ الیکشن کمیشن ہے قانون کے مطابق. تو اگر وہ پیسے مانگتے ہیں، اگر وہ سیکیورٹی پرسنل مانگتے ہیں، تو ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہدایات ان کو سنے، عمل درآمد کرے اور ان کو جو وسائل چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ دے دیں. لیکن ایسا ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا کہ نہیں ہوا. جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکیورٹی کے لیے، الیکشنز کے لیے، وہ پروونشل اسمبلی کے الیکشنز کے لیے مانگی تھی، ان کو پیسے بھی وقت پہ نہیں ملے. تو یہ سب معاملات وہیں کے وہیں ہیں. تو یہ ایک بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی ایک، میں کہوں گی اس کے باوجود کہ آن پیپر، ان دا بکس ایک امپاورڈ الیکشن کمیشن ہے، لیکن ان پریکٹس ان کی بات ضروری نہیں ہے کہ سنی جائے. یہاں انٹیریئر منسٹری، اگر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم دیکھیں، یہ جو نگراں حکومتیں ہیں، وزارت داخلہ ہے، یہ ان کا عمل درآمد ہے، اور ظاہر ہے وہ کس حد تک ان کی بات سنی جائے گی یہ مجھے مشکل لگتا ہے ٹو بی آنیسٹ. الیکشن کمیشن نے کہہ تو دیا، عمل ہوگا مشکل لگتا ہے. رائٹ. سو مزمل، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اگر ایسا ہونا ممکن ہے، عمل ہونا ممکن ہے؟ میرے خیال میں عمل ہو رہا ہے، لیکن ہم چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں ابھی سیالکوٹ والے واقعے، عثمان ڈار کے گھر والے واقعے کی بات کروں. اگر ان کی والدہ نے الیکشن لڑنا ہے تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ان کی والدہ کو الیکشن لڑنے کی بالکل اجازت ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عمر ڈار جو ہیں وہ اشتہاری ہیں اور قانون کو ان کی ضرورت ہے. انہیں قانون کی عدالت میں پیش ہونا چاہیے، یا ضمانت لے لینی چاہیے، یا اپنی گرفتاری دے دینی چاہیے. اب جس ورچوئل جلسے کی بات ہوئی اس میں 90% وہ لوگ خطاب کر رہے تھے جو اشتہاری اور مفرور ہیں، جو قانون کو مطلوب ہیں اور وہ قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اگر ایک سیاسی جماعت نے اپنی ساری قیادت کو مفرور اور اشتہاری کرا لیا ہے اور وہ قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا لیول پلینگ فیلڈ دی جائے؟ کیا یہ کہہ دیا جائے کہ مفروروں اور اشتہاریوں کو بھرپور سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت ہے اور وہ انتخابی سرگرمیوں میں کھل کر حصہ لیں، اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی آنکھیں بند کر لیں؟ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی مفرور یا اشتہاری کو پکڑنے کی جو قانون کو مطلوب ہے. یا تو آپ کہیں کہ جی دوسری طرف سے بھی لیول پلینگ فیلڈ کے تحت قانون کی حکمرانی مانی جائے گی، اور اگر کسی کے اوپر کوئی مقدمہ ہے تو وہ جا کے ضمانت لے لے.
यहाँ सबको जमानतें मिल रही हैं, बल्कि थोक के हिसाब से मिल रही हैं। बल्कि यहाँ तो गिला ये है कि एक तरफ अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को तवील कैद दी जा रही है और उनकी जमानतें नहीं हुई थी, यहाँ तो 9 मई वालों की जमानतें हो रही हैं खुलकर। तो इसलिए मेरे ये ख्याल में कि लेवल प्लेइंग फील्ड को भी डिफाइन करना पड़ेगा। क्या मफरूरों और इश्तिहारियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है या कानून का एहतराम करने वालों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है? तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपने किसको लेवल प्लेइंग फील्ड इस मुल्क में देनी है। क्या आप ये कह सकते हैं कि जब निगरान हुकूमत आ जाएगी, इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा, तो फिर कानून की अमलदारी ख़त्म हो जाएगी, फिर सिर्फ इंतखाबात हुआ करेंगे और हर किसी को इस बात से कतई नज़र कि उस पर क्या मुकदमा है, वो कानून को मतलूब है या नहीं मतलूब है, उसको एक इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी। तो आप कानून बना लें इस तरह का कि जी इम्यूनिटी हासिल होगी। और लेकिन अगर आप ये कहें कि जी हमारे मफरूरों और इश्तिहारियों को भी इलेक्शन कमीशन इंतखाबी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त लेकर दे, तो मुझे कुछ ज़्यादा मुमकिन नज़र नहीं आता। अच्छा, वो तो ठीक है बात आपकी, मुज़म्मिल के मफरूरों और इश्तिहारियों का जो है वो भी उनकी भी मौजूदगी है तरीके इंसाफ में इस वक्त। लेकिन अगर उनको साइड पे कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है ये कहना तो हमारे लिए मुश्किल है ना कि सिर्फ मफरूरों और इश्तिहारियों की हद तक ही हुकूमत ने थोड़ी सी सख्ती बरती है। हमें ऐसी भी खबरें देखने को मिली हैं, ऐसे भी वाक़यात देखने को मिले हैं जहाँ पर कॉर्नर मीटिंग जो हैं उनको नहीं होने दिया गया, उनको डिस्टर्ब किया गया है। हमने ऐसे भी वाक़यात यहाँ पर देखे हैं जहाँ पीटीआई के सपोर्टर जो हैं वो झंडे लेकर अपने मोटरसाइकिलों के ऊपर अगर सड़क पर निकले हैं तो उनको भी रोका गया है और उनको मना किया गया है उस तरह की कार्रवाइयों से। तो अगर आप मफरूरों और इश्तिहारियों का जिक्र ना करें अंबर, तो उसके अलावा आपका ख्याल है कि ये सिर्फ मेरा तासुर है कि रोका जा रहा है पीटीआई के कॉर्नर मीटिंग्स को या छोटे मोटे जलसों को जो कि इंतखाबी सरगर्मी का एक हिस्सा होते हैं, या वाकई ऐसी मिसालें हमें देखने को मिली भी हैं और अब उसके बाद कम हो जाएंगी ये इलेक्शन कमीशन के इन अहकामात के बाद? नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ यहाँ आमिर साहब, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। शुएब शाहीन को क्वेटा जा रहे थे, वापस भेज दिया गया था। मरवत साहब जो हैं उनको एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया था और इजाज़त उनको मुश्किल से मिल रही है अपनी कॉर्नर मीटिंग्स की और वो डिस्टर्ब भी होती हैं। तो ये हम कह नहीं सकते कि सिर्फ मफरूरों और जो इश्तिहारी हैं उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, तमाम तो नहीं है ना। और इस पे अगर हम मवाजना में बिल्कुल मैं तो समझती हूँ कि 6 जनवरी को जो अमेरिका में कैपिटल हिल पर बगावत के मुकदमात चले और जो अटैक हुआ, जो हमला हुआ, इससे काफ़ी हम मवाजना कर सकते हैं 9 मई के वाक़यात का। मैं तो उससे इत्तफाक करती हूँ। और जो मुलव्विस हैं ज़ाहिर है वो, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है मुकदमा चल रहा है, तो मुकदमा कंक्लूड होने दें तो फिर हम फैसला कर सकते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है, कौन नहीं है।